ثانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ چلو ابھی ہم لوگ سیرت کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ اچھا، کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، جو بھی آپ لوگوں کی ویکلی ٹیسٹ ہوتی ہے، دعا، حدیث، کلمات، اسماء الحسنی، صورتیں، جو بھی میمورائز کرنا ہے، اگر آپ ریگولرلی وہ ریکارڈ کر کے نہیں سینڈ کر رہے یا کلاس ٹیسٹ ہے اس لیے اٹینڈ نہیں کر رہے تو آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گی۔ اوکے، میں کمپلیشن کا سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ آپ لوگ فیس صرف قاعدہ اور قرآن سیکھنے کے لیے نہیں پے کرتے، سب کچھ اوور آل آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ جان بوجھ کے کلاس مس کر رہے ہو کیونکہ ٹیسٹ ہے اور میں نے یاد نہیں کیا اس لیے جوائن نہیں ہونا بہتر ہے، یہ سوچ کے آپ کلاس مس کر رہے ہو تو، یا پھر آپ چلو آپ کو کوئی کام تھا اور آپ نے اٹینڈ نہیں کی ہے کلاس، تو میں آپ کو بولتی ہوں کہ ریکارڈنگ سینڈ کر دینا۔ آپ وہ بھی نہیں کر رہے ہو تو آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو جب دوسرے بچوں کو مل رہی ہوگی تب آپ مجھ سے کمپلینٹ نہیں کر سکتے کہ مجھے سرٹیفکیٹ کیوں نہیں ملی۔ میں ریزن ابھی بتا رہی ہوں کہ جو لوگ ٹیسٹ اٹینڈ نہیں کرتے، جو لوگ دعائیں، حدیث، صورتیں، اسماء الحسنی، کلمات، واٹ ایور جو بھی میمورائزیشن پارٹ ہے، اگر آپ اس کو میمورائز نہیں کرتے تو آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گی۔ ہوپ آئی ایم کلیئر ٹو آل۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا تبلیغ رسالت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بنے تو رسول بننے کے 3 سال بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اب کھلم کھلا لوگوں میں تبلیغ کا اعلان کر دیں۔ تو آپ صفا پہاڑی پر چڑھے اور سب کو اکٹھا کیا، دین کی بات کہی، سب کو اللہ کا پیغام سنایا، اور کچھ لوگوں نے سنا اور خود آپ کے چچا نے جو ہے آپ پر پتھر اٹھا اور کہا کہ کیا یہ بولنے کے لیے تم نے ہمیں یہاں پر بلایا ہے؟ اوکے، تو جب اب کھلم کھلا اعلان ہو گیا تو سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایکچولی یہ دین نیا نہیں تھا، یہ وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، یہ وہی دین ہے جو ہر نبی لے کر آئے تھے، لیکن لوگ دین کو بھول چکے تھے، اس لیے ان کو اب یہ نیا لگ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو جس کے دل نیک تھے، جو سمجھدار تھے، جاہل نہیں تھے، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے ہیں، لیکن جو جاہل ہوتے ہیں، جو سمجھدار نہیں ہوتے، وہ باتوں کو نہیں مانتے۔ ایگزامپل، اگر ہم بھی کسی کو سمجھداری کی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو جو سمجھدار ہوتا ہے وہ ہماری بات کو سمجھ جاتا ہے، اوکے؟ ایگزامپل اگر میں آپ کو بتاؤں تو اگر سمجھو دریا میں مچھلیاں ہوتی ہیں، ہے نا، لوگ شکار کرنے جاتے ہیں، مچھلی پکڑ فشنگ کرنے کے لیے جو جاتے ہیں، تو بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی سے کہتی ہے کہ دیکھو اگر کوئی اناج تمہیں نظر آئے ہلتا ہوا تو جا کر اس کو مت کھانا، کیونکہ انسان اس میں کانٹا لگا کر تاک میں رہتا ہے، اگر تم نے اس کو کھایا تو تمہیں وہ پکڑ لے گا، پھر پکڑے گا، گھر لے کر جائے گا، کاٹے گا، فرائی کرے گا اور کھا جائے گا۔ اگر چھوٹی مچھلی یہ کہے کہ نہیں میں تھوڑا دیکھتی ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے، تو یہ سارا پروسیس ہونے تک وہ زندہ رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ تو اگر وہ سمجھدار رہی تو وہ بڑی مچھلی کی بات سنے گی اور اس کے نزدیک نہیں جائے گی۔ تو یہ ہوتی ہے عقل مندی اور جہالت کی نشانی۔ جب ہمارے اندر عقل ہوگی تو ہم صحیح غلط کی پہچان کر سکیں گے۔ کوئی ہمیں کسی چیز سے روک ٹوک رہا ہے تو ہم وہ چیز کریں گے۔ اب اسکول میں ہم کو سکھایا جاتا ہے نا کہ جیسے کہ پریکاشنز لینی ہوتی ہے کچھ چیزوں کی، کہ شارپ چیزوں کو نہیں پکڑنا، پھر سوئچ بورڈ جو ہوتا ہے اس میں فنگرز نہیں ڈالنا۔ اگر آپ بولو گے نہیں میں تھوڑا سا شارپ چیز کو پکڑ کر دیکھتا ہوں، یا پھر سوئچ بورڈ میں جہاں پہ ہم سوئچ لگاتے ہیں وہاں پر اپنے فنگرز ڈال کر دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، تو پھر یا تو ہمیں کرنٹ لگے گا یا ہمارا ہاتھ کٹ جائے گا، اوکے؟ تو جو سمجھدار ہوتا ہے وہ بات کو سمجھ جاتا ہے، لیکن جو جاہل ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں تھوڑا میں کر کے دیکھتا ہوں۔ تو جو لوگ سمجھدار تھے وہ اللہ کے دین پر آنے لگے، اور جو جاہل تھے وہ اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا ہوتا ہے۔ اب دھیرے دھیرے لوگ جو ہے مسلمان ہونے لگے۔ یہاں مکہ کے سردار جو بھی تھے، قریش کے سردار، الگ الگ قبیلوں کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کو یہ چیز کھٹکنے لگی
کس طریقے سے کھٹکنے لگی کہ اب یہ جو نیا دین لے کر آ رہا ہے، لوگ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں گے۔ کعبۃ اللہ میں آلریڈی 360 مورتیاں تھی، ٹھیک ہے، 360 بت تھے۔ لوگ ہر سال حج کے لیے طواف کرنے کے لیے آتے تو نئے نئے بت بھی لے کر آتے تھے اور ان کی عبادت بھی ہوتی تھی۔ تو اب مکہ والوں کو لگنے لگا کہ یہ جو مقدس سلسلہ تھا یہ بند ہو جائے گا، کیونکہ محمد کہتا ہے کہ ایک اللہ کو ماننا ہے اور باقی یہ جو ساری ہمارے معبود ہیں یہ بس پتھر کی مورتیاں اور یہ کوئی طاقت نہیں رکھتی۔ تو لوگ جو ہیں وہ پریشان ہونے لگے، اگر لوگ محمد کے دین میں آنے لگے تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو سارے لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ تو کرنا پڑے گا، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو روکنا پڑے گا، ڈرانا پڑے گا، دھمکانا پڑے گا، کچھ تو کرنا پڑے گا تاکہ یہ دین پھیلانے سے رک جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب لوگ کیا کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہنے لگے، جادوگر کہنے لگے، پاگل کہنے لگے، ٹھیک ہے، مجنون کہنے لگے، الگ الگ ناموں سے پکارنے لگے کہ یہ تو پاگل ہے، اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، یہ تو جادوگر ہے اس لیے اس کی باتوں کا اثر لوگوں پر ہوتا ہے، کاہن یا جادوگر، یا پھر یہ شاعر ہے اسی لیے اس کی باتیں لوگوں کے دلوں پر اثر کر جاتی ہے۔ لیکن یہ جو ہے، یہ جو کہتا ہے کہ ایک اللہ کو مانو، معبودوں کو چھوڑ دو، یہ چیز غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تمام باتوں کو سنتے تھے لیکن دل پر نہیں لیتے تھے، اگنور کرتے تھے، اپنے کام پر لگے ہوئے تھے کہ دین کا کام کرنا ہے۔ اب قریش نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے تانوں سے بھی باز نہیں آ رہا، تو کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو سب لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دن اکٹھا ہو جاتے ہیں، اکٹھا ہو کر آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا بھتیجا جو ہے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کی دین کو گمراہ بتاتا ہے، ہم کو نادان کہتا ہے، پاگل کہتا ہے۔ اب یا تو بیچ سے ہٹ جاؤ، تمہاری وجہ سے، ان کے چچا بڑے عزت دار تھے، معزز تھے، بڑے بھی تھے، تمہاری وجہ سے ہم کچھ نہیں کر رہے، تو یا تو بیچ میں سے ہٹ جاؤ یا پھر تم بھی میدان میں آ جاؤ تاکہ دو میں سے ایک فیصلہ ہو جائے، ٹھیک ہے، یا تو وہ رہے گا یا تو ہم رہیں گے۔ ابو طالب نے دیکھا کہ اب وقت بڑا نازک ہے، میں اب اپنے بھتیجے کو زیادہ نہیں بچا سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ بوڑھے پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں کہ اب میرا چاچا بھی میرا ساتھ نہیں دے سکتے، کچھ تو اب ان کے بھی دل کو کھٹک رہا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں گے تب بھی میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے اور اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ کی یہ مضبوط بات سن کر اور آپ کا پکا ارادہ دیکھ کر آپ کے چاچا پر بھی اس بات کا اثر ہو جاتا ہے، اور ابو طالب کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم اپنی اس بات پر قائم رہنا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، جب تک زندہ ہوں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، جاؤ تم اپنا کام کرو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ چاچا کی یہ بات سن کر آپ کے دل میں بھی ایک ہمت آ جاتی ہے اور آپ تیزی سے اپنا کام جو ہے شروع کرتے ہیں۔ کام کون سا؟ دین کی دعوت دینے کا، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز چلنے لگتی ہے۔ اب دھیرے دھیرے قریش دیکھتے ہیں کہ چچا کو دھمکی دینے کا بھی کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام تو کیے جا رہے ہیں، اب دھمکی سے بھی ہمارا کام نہیں چل رہا، اب ذرا بہلا پھسلا کر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب نے مشورہ کر کے اتبا ایک قریش کا سردار تھا، اور اس کو سمجھا بجھا کر آپ کے پاس بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہا کہ اے محمد، قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ؟ دیکھو، تم کہتے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام 360 بت جو ہیں وہ ہمارے معبود ہیں، تو اگر تم مکہ کی سرداری چاہتے ہو نا تو وہ حاضر ہے، یعنی اگر تم مکہ کا رولر بننا چاہتے ہو تو وہ حاضر ہے، ہم تمہیں بنا لیں گے اپنا حاکم۔ اگر کسی بڑے گھرانے کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے، اگر بہت ساری دولت چاہتے ہو تو وہ بھی تیار ہے، مگر تم یہ جو دین کی دعوت دے رہے ہو نا، جو لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہے ہو، اس کام سے تم باز آ جاؤ، اس کام کو چھوڑ دو، تم جو مانگو گے ہم تم کو دے دیں گے۔ اتبا کا خیال تھا کہ یہ اتنی ساری جو رشوتیں میں دے رہا ہوں، یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام چھوڑ دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں میں سے کسی ایک کی بھی لالچ میں آ کر جواب نہیں دیا۔ انہوں نے جواب کو سنا اور اتبا سے کہا،
کہ قرآن پاک کی چند آیتیں سنائی، اور یہ آیتیں سن کر عتبہ کا دل جو ہے وہ ڈہل گیا، وہ ڈر گیا، اور واپس آیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، اور سرداروں سے کہنے لگا کہ شاید یہ ہماری بات نہیں مانیں گے، یہ کسی بھی حالت میں ہماری بات جو ہے وہ نہیں مانیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ تم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ دیکھو اگر یہ جیتتا ہے، اگر یہ واقعی سچا ہے تو اس میں ہماری عزت ہے کیونکہ ہمارا مکہ والا ہے، اگر یہ اس کی دشمنی ہم لیں گے اور یہ جیت جائے گا تو یہ ہمارا دشمن بن جائے گا اور لوگ بھی ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ لیکن لوگ اس کی بات کو نہیں مانتے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں، یہ چاچا کو دھمکی دینے سے بھی باز نہیں آ رہا، رشوت دینے سے بھی باز نہیں آ رہا، اب اس کو کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ قریش والے کیا کرنے لگتے ہیں، جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان سب کو تکلیفیں دینے لگتے ہیں۔ تکلیفیں ان دا سینس کیا کیا، کسی کو چٹائی میں لپیٹ دیا، سمجھو کوئی مسلمان ہو گیا، اس کو چٹائی میں لپیٹ دیا، چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دینے لگے تاکہ وہ سانس ہی نہ لے پائے، کسی کو گھر سے باہر نکال دیا، بے دخل کر دیا کہ اس کو کچھ نہیں ملنے والا، پراپرٹی سے نکال دیا، کھانا پینا ہر چیز سے محروم، ہر ایک کو تکلیف، کسی کو کوڑے مار رہے ہیں، کسی کو ٹارچر کر رہے ہیں، ہر جتنا ممکن ہو سکتا ہے اتنی تکلیف دے رہے ہیں تاکہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اور یہاں پر ہی بس نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف دیتے تھے، جیسے کہ آپ راستے سے چل رہے ہوں تو آپ کے سر پہ کچرا پھینک دیتے تھے، آپ کے سر پہ گندگی ڈال دیتے تھے، کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دیتے تھے، کبھی آپ کا سر چادر میں، مطلب آپ سمجھو نماز کے لیے کھڑے ہیں تو چادر لپیٹ دیتے تھے سر پہ اور روندنے لگتے تھے۔ اتنی زیادہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دی۔ تو ایک مرتبہ آپ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور یہ ابو جہل جاتا ہے، ابو جہل جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، بہت برا بھلا کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک عورت، ایک باندھی تھی جو کھڑی دیکھ رہی تھی، اور یہ باندھی حضرت حمزہ کی باندھی تھی۔ حضرت حمزہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، سگے چاچا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا ہی عمر میں بڑے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سگے چاچا ہیں اور ان کو اسد اللہ کہا جاتا ہے، شیر، کیونکہ یہ جب شکار پہ جاتے تھے تو نارمل کسی چیز کا شکار نہیں کرتے تھے بلکہ شیروں کا شکار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، ایک سیکنڈ نا، یہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، کسی چیز سے ڈرتے نہیں تھے، کسی چیز کا خوف ان کو نہیں تھا۔ تو یہ جب سارے کنڈیشنز چل رہے تھے نا مکہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا اور جو بھی مسلمان ہوتے تھے ان کو تکلیف دینا، جو ساری سچویشنز چل رہی تھی، تو اس وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مکہ میں نہیں تھے اور یہ بھی مسلمان بھی نہیں ہوئے۔ تو جیسے ہی یہ واپس مکہ آتے ہیں، ان کی باندھی نے سب کچھ بولتی ہے کہ آپ کے جانے کے بعد یہ ہوا اور ابو جہل نے آپ کو گالی بھی دی۔ تو یہ سن کر حضرت حمزہ کو غصہ آ جاتا ہے۔ اب حضرت حمزہ کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ رشتے تھے، ایک تو یہ آپ کے چچا تھے، ٹھیک ہے، ایک رشتے سے یہ آپ کے کھلیرے بھائی بھی لگتے تھے، یعنی کزن بھی لگتے تھے، اور ایک رشتے سے یہ آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، یعنی کہ جیسے دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، تو جو دودھ پلاتی ہے وہ بھی ماں کے اس میں داخل ہو جاتی ہے، وہ بھی ماں کی جیسی ہوتی ہے۔ تو ان کے تین رشتے ان سے تھے، ایک چاچا، ایک کزن اور دوسرا دودھ شریک بھائی۔ اب ان کو بہت زیادہ غصہ آیا اور یہ سیدھا اپنا تیر کمان لیتے ہیں اور وہاں پر جاتے ہیں جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اور جا کر ابو جہل کو مارتے ہیں، اتنا زور سے مارتے ہیں کہ زخم ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ابو جہل تو نے میرے بھتیجے کو تکلیف دی ہے، لے میں بھی مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب جو بن سکتا ہے، جو تو کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ کر لے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تو کتنا پہلوان ہے۔ اور ابو جہل کے قبیلے والے غصے میں آ جاتے ہیں کہ اس نے ہمارے سردار کو کیسے مارا۔ تو ابو جہل لوگوں کو روکتے اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس کی کوئی غلطی نہیں، میں نے اس کے بھتیجے کو گالی دی تھی اور برا بھلا کہا تھا۔ تو اب یہاں پر اسلام کی طاقت بڑھ جاتی ہے، حضرت حمزہ جو ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ جو ہیں یہ بہت اسٹرانگ تھے،
اور جو ابو جہل تھا نا وہ بھی بہت اسٹرانگ تھا، ایسا نہیں کہ وہ ویک تھا، وہ بھی اسٹرانگ تھا. اور اسی کے جیسے حضرت عمر ابن خطاب یہ بھی بہت اسٹرانگ تھے. ابو جہل بھی اسلام کا دشمن تھا، عمر بھی جو ہیں اسلام سے نفرت کرتے تھے. وہ یہ سوچتے تھے کہ محمد ایک ایسا دین لے کر آیا ہے جو مکہ کے لوگوں میں پھوٹ ڈال رہا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن رہا ہے، باپ بیٹے کا دشمن بن رہا ہے. تو ان کو نفرت تھی، ٹھیک ہے، اس دین سے. اور یہ ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ کیسے اس اسلام کو مٹا دوں. اوکے. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے نظر میں جو اسلام کو طاقت دے سکتا ہے، چاہے وہ ابو جہل ہو چاہے وہ عمر ہو، جو بھی تیرے نزدیک ہدایت کے قابل ہے، تو ان کے دل کو اسلام کی روشنی سے نواز دینا. یہ وہ دعا کرتے ہیں. تو یہ جو خطاب کے بیٹے عمر تھے، یہ قریش کا ایک خاندان ہے، اس کے نوجوان تھے. اب ان کا مزاج دیکھو، یہ بہت ہی سخت مزاج کے تھے، ٹھیک ہے، ان کا بیہیویئر بہت سخت تھا، اور بات کرتے تھے تو بھی سختی سے کرتے تھے، ٹھیک ہے. یہ اسلام کے اس وقت بہت بڑے دشمن تھے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد حضرت عمر کے دل کو بھی لا الہ الا اللہ سے بھر دیا. حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے نا، حضرت عمر تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق کر رہے تھے. تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ یہ سو رہے تھے کھانا کھانے کے بعد، اور ان کو اچانک سے لا الہ الا اللہ کی آواز آئی. کھانے کے اندر سے، ان کے دل کے اندر سے آواز آئی. ایک دم سے گھبرا گئے، ٹھیک ہے، گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور سوچنے لگے کہ یہ آواز کہاں سے آئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے تھے راتوں کو چھپ چھپ کر، آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ سنا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن شریف کی سورت پڑھ رہے تھے. عمر ایک ایک آیت کو سن رہے تھے اور اس کا اثر بھی لے رہے تھے، لیکن کیونکہ ان کا مزاج سخت تھا، یہ اپنے اوپر اس قرآن کے اثر کو حاوی ہونے نہیں دے رہے تھے. یہ ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ یہ جو پڑھتے ہیں اس وجہ سے ہم تمام مکہ والوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے، ٹھیک ہے. تو عمر کی بہن فاطمہ اور ان کے بہنوئی یعنی کہ فاطمہ کے ہسبینڈ سعد ابن زید یہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن عمر کو یہ پتہ نہیں تھا. تو ایک دن کیا ہوتا ہے، عمر کیا کرتے ہیں، جو یہ ہوتی ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، تلوار کو اس کے شیٹ سے باہر، میان کہتے ہیں، میان سے باہر نکال کر جا رہے تھے غصے میں. تو ایک ان کو آدمی ملتا ہے، اور آدمی کہتا ہے کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ عمر کہتے ہیں کہ سوچ رہا ہوں کہ آج محمد کا کام تمام کر دوں اسی تلوار سے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ اچھا، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہے ہو، لیکن اس سے پہلے ذرا خود کے گھر میں تو جھانک لو. تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں، ان کا کام تمام کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو. تو یہ تانا نا عمر کو بہت برا لگتا ہے، اور ان کو بہت غصہ آ جاتا ہے، اور وہ اپنا رخ بدل کے اپنے بہن کے گھر جاتے ہیں. اور باہر آواز آ رہی تھی کسی چیز کے پڑھنے کی. اب عمر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسی آواز تھی؟ تو ان کی بہن کہتی کہ کچھ نہیں، ہم تو ایسے ہی بس باتیں کر رہے تھے. تو عمر نے کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو دونوں، کیا یہ سچ ہے؟ تو فاطمہ اور ان کے ہسبینڈ دونوں ڈر جاتے ہیں، اور کچھ کہہ ہی رہے تھے کہ عمر کو غصہ آ جاتا ہے اور مارنے لگتے ہیں. کس کو؟ سعد ابن زید کو، ان کے ہسبینڈ کو. اتنا مارتے ہیں کہ خون ہو جاتے ہیں پورا. اب فاطمہ جو بیچ میں کود پڑتی ہیں. اب یہ عمر غصے میں تھے، غصے میں اپنی بہن کو بھی زور کا تھپڑ مارا، ایسا زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے فیس سے نا خون نکلنے لگا. تو انہوں نے غصے میں آ کر کہا کہ ہاں عمر، میں مسلمان ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بھی مسلمان ہو چکا ہے. لے میں کہہ رہی ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب جو بنتا ہے کر لے، جو کرنا ہے کر لے، تجھ سے جو بنتا ہے تو وہ کر لے، میں سب کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے، اگر تیرا دین میرے دین سے بہتر ہے. اب ان کو ذرا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو برا لگتا ہے کہ میں نے اپنے بہنوئی کو اتنے بری طریقے سے مارا ہے. تو عمر کہتے ہیں کہ اچھا، تم جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی ذرا دکھاؤ. تو فاطمہ کہتی ہیں کہ جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ، تمہارے ہاتھ ناپاک ہیں اور میں قرآن کا کوئی حصہ تمہارے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتی. تو حضرت عمر جاتے ہیں اور
قرآن کی جو چند آیتیں پڑھتے ہیں. اب جیسے ہی چند آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان پر اثر ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ کتنی حق بات ہے. اور جیسے جیسے یہ پڑھتے جا رہے تھے قرآن کی کچھ آیتیں, ان کا دل کانپتا جا رہا تھا اور آخر میں بول ہی اٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے, تو یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام کا پہلا مکتب حضرت ارقم کا گھر, جہاں پر لوگ سارے جو مسلمان ہوتے تھے وہ آپ سے تعلیم لیتے تھے. تو عمر کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملیں گے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ وہ ارقم کے گھر میں ہے. تو حضرت عمر سیدھے وہاں پر پہنچتے, دروازہ بند تھا, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. تو اندر سے کچھ جو مسلمان تھے وہ دروازے کی تھوڑی سی باریک باریک جو اوپننگ تھی وہاں سے دیکھا کہ عمر ہے اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہے. اب یہ ڈر جاتے ہیں اور جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی, عمر آیا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. حضرت حمزہ بھی وہیں ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آنے دو اسے اندر, اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو اس کا استقبال کریں گے, اگر بری نیت سے آیا ہے تو اسی تلوار سے اس کا کام جو ہے وہ تمام کر دیں گے. اب حضرت عمر جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور تلوار آگے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. جیسے ہی حضرت عمر مسلمان ہوتے ہیں تو حضرت ارقم جو اسلام کا ان کا جو گھر تھا جس کو دارالارقم کہتے ہیں, جو اسلام کا پہلا مکتب تھا, اس سے اتنی زور کی آواز گونجی, سب صحابہ کرام نے ایک ساتھ کہا اللہ اکبر. ٹھیک ہے, تو مکہ کی پہاڑیوں سے آواز گونجنے لگی اور اب حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, حضرت حمزہ مسلمان ہوئے, حضرت عمر مسلمان ہوئے. یوں دھیرے دھیرے لوگ جو ہے اسلام میں آنے لگے, اللہ کے دین کو پسند کرنے لگے. اب یہ جو مسلمان ہونا تھا, دین کو ایکسیپٹ کرنا تھا, کوئی ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے لوگ نہیں کر رہے تھے. ان کو معلوم تھا کہ جب ہم اس دین کو چنیں گے, ہم مسلمان ہو جائیں گے, تو ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, بہت کچھ ہمیں دیکھنا پڑے گا, بہت کچھ ہمیں سننا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر والے ہمیں باہر نکال دے, ہو سکتا ہے کہ ہمیں قیدی بنا لیں, سب کچھ فیس کریں گے لیکن اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ایمان کا سب سے اسٹرانگسٹ پارٹ تھا لوگوں کا. اگر دیکھو ہمارے ساتھ کبھی کوئی زیادتی ہو جائے, کبھی کوئی ہمیں کڈنیپ کر لے اور یہ کہے کہ دیکھو تم لوگ دین کو چھوڑ دو ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے, تو نعوذ باللہ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی بات مان لیں اپنی جان کو بچانے کے لیے. لیکن صحابہ کرام جو تھے وہ اپنے دین کے اتنے زیادہ پابند تھے کہ وہ اپنی جان دینے کو تیار تھے, لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. تو ہماری کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی ایسی ہی محبت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیشہ ایک کوشش کرنا. اب ہم کیسے سمجھیں گے کہ ہمارے دل میں ان کی محبت ہے؟ اگر ہم ساری دعائیں, سنت جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں ان کو ٹائم ٹو ٹائم پڑھ رہے ہیں, اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اگر ہم پابندی سے قرآن پڑھ رہے ہیں, اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو سنت طریقے سے کھا رہے ہیں, سونے جاتے ہیں تو سنت طریقے سے, واش روم جا رہے ہیں تو سنت طریقے سے, اگر یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارا رول ماڈل جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن اگر ہم اس کے اپوزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ ڈرنے کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم دیکھنا کہ صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں دین کے لیے. اب ایسے ہی ایک اور مشہور ہستی ہے جن کا نام ہے ابو ذر غفاری. ٹھیک ہے, حضرت ابو ذر غفاری یہ بھی مسلمان ہو گئے. کس طریقے سے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کو کہا جاتا ہے صحابہ. کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ. آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ ایک صحابی نے فرمایا, ٹھیک ہے, تو ان کو صحابہ کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کہا جاتا ہے صحابہ. اوکے, تو اسلام جیسے جیسے پھیلتا جاتا تھا صحابیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی, اور مکہ کے باہر بھی یہ بات پہنچ گئی تھی کہ مکہ میں کوئی انسان ہے جو خود کو اللہ کا رسول کہتا ہے اور وہ بہت اچھی باتیں کہتا ہے اور اس کی باتیں لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہیں, اور اس کا دین رحم کرنا سکھاتا ہے, صلہ رحمی کرنا سکھاتا ہے, محبت کرنا سکھاتا ہے, جہالت سے گناہوں سے بچاتا ہے.
تو ایسے ہی ایک شخص تھے جن کا نام تھا ابو ذر اور انیس، یہ 2 بھائی تھے۔ ابو ذر کو جب یہ معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک رسول پیدا ہوا ہے جس کا دعویٰ یہ ہے اس کے پاس آسمان سے خدا کا پیغام آتا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا کہ جا کر اس کی تھوڑی سی تحقیق کرو۔ تو جب یہ تحقیق کرنے کے لیے انیس مکہ آئے، واپس آ کر اپنے بھائی سے بتایا جو کچھ انہوں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، انہوں نے ابو ذر سے کہا۔ یہ سن کر ابو ذر کا شوق اور زیادہ بڑھ گیا۔ اب ان کے دل میں بات پیدا ہوئی کہ خود جاؤں اور پتہ لگاؤں کہ یہ آخر محمد ہے کون۔ تو خود سوار ہو کر مکہ آئے۔ اب مکہ میں داخل ہوئے، اب نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کون ہیں، تو کعبے کے صحن میں رکے رہے اور راستہ دیکھ رہے تھے کہ کبھی نہ کبھی تو یہ یہاں پر آئیں گے ہی اور ملاقات ہوگی۔ اب رات وہیں پر گزاری۔ حضرت علی وہاں سے جا رہے تھے۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو طالب کے بیٹے، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے جا رہے تھے۔ انہوں نے ابو ذر غفاری کو دیکھا، کوئی نیا آدمی معلوم ہو رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ کہاں کے رہنے والے ہو، کچھ کام سے یہاں آئے ہو؟ تو ابو ذر کہتے ہیں کہ نہیں، میں یہاں کسی سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اچھا، جس سے ملاقات کے لیے آئے ان سے ملے ہو کبھی؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو چلو میرے گھر آؤ، رکو، کھانا وغیرہ کھا لو، ٹھیک ہے، یہ مہمان نوازی ہے جو مسلمانوں کا حق ہوتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابو ذر کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ اب دوسرے دن کی صبح پھر حضرت ابو ذر آ کر جو ہے وہ کعبے کے صحن میں بیٹھ گئے۔ پھر حضرت علی سے ہی ملاقات ہوئی۔ اب حضرت علی نے کہا کہ تم کس سے ملنا چاہتے ہو، آخر نام تو بتاؤ، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر دوں۔ تو ابو ذر کہتے ہیں کہ دیکھو، میں نے سنا ہے کہ یہاں کوئی اللہ کا رسول ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے اللہ کا پیغام آتا ہے، تو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ شکر ہے تم نے مجھی سے کہا ہے، اچھا میں انہی کے پاس جا رہا ہوں، مجھے تم فالو کرنا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ تم میرے ساتھ چل رہے ہو، بس مجھے فالو کرتے رہنا، اور لوگوں کو، دیکھنے والوں کو یہ لگنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں۔ اگر میں کہیں رکا تو سمجھ جانا کہ کوئی خطرہ ہے۔ اگر میں کہیں رکا اور میں نے کوئی ایسی حرکت دی، سمجھو میں اپنے شوز ٹھیک کر رہا ہوں یا کپڑے صحیح کر رہا ہوں، تو یہ سگنل ہے، تو سمجھ جانا کہ یہاں کوئی خطرہ ہے، لیکن جیسے ہی میں جا رہا ہوں ویسے میرے پیچھے پیچھے چلتے رہنا۔ تو حضرت ابو ذر کیا کرتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے بھی اسلام کے بارے میں سناؤ۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں باتیں سناتے ہیں تو حضرت ابو ذر جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ آپ کی باتیں اور اسلام کا ان پر اثر ہوتا ہے اور کہہ دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب حضرت ابو ذر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ایک بات بتائیے، کیا یہ جو دین ہے یہ حق والا دین نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں، کیوں نہیں، یہ تو برحق دین ہے۔ تو ابو ذر کہتے ہیں کہ جب یہ بات حق کی ہے تو میں چھپتے چھپاتے چوروں کی طرح کیوں مسلمان بنوں، میں تو کھلم کھلا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ ابو ذر کیا کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان کعبے کے صحن میں جاتے ہیں جہاں سارے سردار بیٹھے ہیں، اور جا کر زور سے چلاتے ہیں، کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سنتے ہی سارے لوگ جو سردار تھے نا، جو اسلام کے دشمن تھے، ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، جو آپ کے چاچا تھے، دوڑ کر جاتے ہیں، ان کو بچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو کیا، تم ان لوگوں کے درمیان کہہ رہے ہو کہ اشہد ان لا الہ، تمہیں مار دیں گے، جاؤ ایسی غلطی دوبارہ نہیں کرنا۔ دوسرے دن پھر آتے ہیں، پھر آ کر پھر لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں، پھر کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب پھر یہ سارے سردار ان کو مارنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ وہ صحابی تھے جو حق بات کو لوگوں کے درمیان بولنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بار بھی حضرت عباس ان کو بچاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ غفار کے قبیلے والا ہے، اگر تم نے اس سے دشمنی مول لی تو تمہارا بزنس کا جو آنے جانے کا راستہ ہے نا وہ بند ہو جائے گا، تو اس کو مت مارنا۔ اور اب حضرت غفار کو مدینہ واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو اب بہت پاورفل لوگ، جو طاقتور لوگ تھے، جو بہت فیمس لوگ تھے، یہ دھیرے دھیرے اسلام میں داخل ہونے لگے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اسلام
پھیل رہا تھا، مدینہ تک بھی اسلام اب پہنچ گیا. ٹھیک ہے. آج کی کلاس میں ہم نے 3 بڑے مشہور ہستیوں کے بارے میں سنا. کون کون؟ سب سے پہلے عمر. نہیں، سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیکنڈ صحابہ. سیکنڈ حضرت عمر. ویری گڈ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تھرڈ ابو ذر. صحابہ. حضرت ابو ذر غفاری. کنفیوز مت کر لو، صحابہ ان کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، سب لوگ. حضرت زید، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ابو ذر، حمزہ، جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جو جینٹس ہیں، جو مرد ہیں، ان کو کہا جاتا ہے صحابہ، اور جو عورتیں مسلمان ہوئی ان کو کہتے ہیں صحابیہ. اوکے. تو یہ کنفیوز مت ہو، یہ ان کا لقب ہے. جو 3 فیمس لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا جو آج تک جانے جاتے ہیں، حضرت عمر، حضرت حمزہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. تو یہ مسلمان ہو گئے. اب اسلام کو اور زیادہ طاقت ملی، لیکن کافروں کی تکلیفیں دینے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. یہ لوگ بہت زیادہ تکلیف دینے لگے. اب مسلمان غریب تھے تو غریبوں کو ستایا جا رہا تھا، بہت زیادہ ستایا جا رہا تھا. ایسے ہی ستا کر کچھ مسلمانوں کو قید کر لیا. اب ان میں سے ایک تھے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمار کون تھے؟ لاسٹ کلاس میں نے بتایا تھا. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پکڑ کر لے کر گئے تھے تو کس کو کہا تھا کہ ہنٹر سے مارو ان کو؟ جلدی کوئکلی کون بتائے گا؟ حضرت بلال. ویری گڈ، ماشاء اللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ ان کو ہنٹر سے مارو. ٹھیک ہے. وہ عمار. اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امی اور ابو کا نام کیا تھا؟ جلدی کون بتائے گا؟ امی کا نام صفیہ. سمیہ. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ابو کا نام کیا تھا ان کے؟ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. یہ دونوں مسلمان ہوئے تھے. تو اب یہ ان کو پکڑ کر لے کر جاتے ہیں اور بہت زیادہ ٹارچر کرنے لگتے ہیں. مارتے اتنا مارتے ہیں. اور بوڑھے تھے دونوں. حضرت سمیہ کو کیا کرتے ہیں، دونوں پیر اپوزٹ، مطلب ایک پیر کو رسی سے باندھا ہے، دوسرے پیر کو رسی سے باندھا ہے، دونوں طرف سے رسی کو کھینچ رہے ہیں، دونوں پیر سپریڈ، اور ان کو مارا نیزے سے، اور آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے. جیسے سمجھو ایک ٹری ہے، اس کے دونوں برانچز دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں ہم کھینچیں گے تو ٹری بیچ سے ٹوٹ جائے گا. ویسے ہی حضرت سمیہ کے دونوں پیر اپوزٹ ڈائریکشن میں کھینچے گئے تھے، اور یہ پہلی اسلام کی شہید ہونے والی تھی. ٹھیک ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی عورت ہے جو شہید ہوئی. اوکے. یہ یاد رکھنا امپورٹنٹ ہے. حضرت عمار کے نظروں کے سامنے ان کے امی اور ابو دونوں کو مارا گیا. حضرت سمیہ کو جب پیر کھینچے جا رہے تھے اس وقت کہا جا رہا تھا کہ بولو کہ اللہ ایک نہیں ہے، میں لات، منات، عزا ان کی عبادت کرتی ہوں. تو حضرت سمیہ نے مورتیوں پر تھوکا تھا کہ میں ان کو نہیں مانتی، میرا رب اللہ ہے. جب انہوں نے لا الہ الا اللہ ہی کہا تو ان کو نیزے سے مارا تھا، ان کی شرمگاہ پہ مارا تھا، اور اتنا زور کا مارا تھا کہ آن دا اسپاٹ وہ مر گئی تھی، شہید ہو گئی تھی. حضرت یاسر کو بھی کوڑوں سے اتنا مارا کہ ان کی جان نکل گئی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا. مر گئے لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کو چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے ٹارچر کرنے لگے. دھیرے دھیرے یوں ہی مسلمانوں کو بہت زیادہ ظلم و ستم کرنے لگے. لیکن کافر یہ دیکھ رہے تھے کہ اتنا کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ اسلام کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اب کچھ تو کرنا پڑے گا. کتنا ستائیں، کیسے ستائیں. تو اگلی کلاس میں سیٹرڈے کو ہم دیکھیں گے کہ غریب مسلمانوں کو کس طریقے سے ستایا، کتنا ٹارچر کیا، اور لاسٹ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا حال ان لوگوں نے کیا. اوکے. تو اتنا سننے کے بعد آپ لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں کتنا بھی ستائیں، لوگ ہمیں کتنا بھی ٹارچر کریں، کتنا بھی ماریں، سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کو نہیں چھوڑنا. یہی ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، صحابہ کرام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ لوگ ہمیں کتنا بھی ماریں، کتنا بھی ٹارچر کریں، کتنی بھی رشوتیں دیں، کتنی بھی اچھی چیزیں بتائیں، لیکن ہم اللہ کے سوا کسی کے اور کے آگے نہیں جھکیں گے.
اگر آپ کرسچن اسکول میں بھی جاتے ہو تو دھیان رکھو کہ اگر آپ کو چرچ میں لے جایا جائے، فورس کیا جائے، تو آپ ایوائڈ کرو اس چیز کو. اوکے، کبھی بھی اس چیز کو نہیں کرنا. اگر آپ کسی نان مسلم ہندو اسکول میں پڑھتے ہو، آپ کو کسی پوجا میں لے جا کر کھڑا کیا جا رہا ہے، تو آپ لوگوں کو یہ نہیں کرنا ہے. کیونکہ یوزولی کیسا ہوتا ہے کہ کالجز میں دیکھا گیا ہے اکثر کہ جب یہ ہوتی ہے اپنی کیا دیوالی ہوتی ہے یا پھر گنیش چترتھی ہوتی ہے تو گنپتی کو لے آتے ہیں. بہت سارے ہماری لڑکیاں بھی اسکارس پہن کے وہاں پر پوجا میں کھڑی رہتی ہیں، وچ از ناٹ گڈ. یہ ہماری تعلیم نہیں ہے. تو یہ غلطی ہم بالکل بھی نہیں کریں گے. دیوالی ہے اور ان کے سیلیبریشن میں ہم لگ رہے ہیں اور پوجا میں کھڑے ہو رہے ہیں، یہ ہماری تعلیم نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو بھی ہو جائے، آپ کو پنشمنٹ ملتی ہے تو کھا لو پنشمنٹ، لیکن یہ چیزیں نہیں کرنا. کیونکہ تب آپ کو کیا یاد کرنا ہے؟ اگر ہمیں پنشمنٹ مل بھی رہے تو یاد کیا کریں گے؟ صحابہ کرام کو تو گھروں سے نکالا گیا تھا، جان سے تک مار دیا گیا تھا، لیکن وہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکے. تو ہمیں بھی اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکنا، اتنا یاد رکھو. اوکے، چلو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم